کا اچھا ہو جاوے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جاوے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جاوے تو یہ اپنی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے۔ نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت ان میں بھی تھی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو۔ اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے۔ یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ دین تو اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ۔ عبادت اس کا حق ہے۔ وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں، اللہ کو اس کا حق ہے۔ کیونکہ عبادت یہ برکت ہے، عبادت کا بدل نہیں ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے۔ اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے، اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی چوں نہیں کر سکتا، یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا۔ ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے، جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر اذیت برداشت کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں، کیونکہ اب خیال یہ ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت تو صحیح گزر جاوے۔
آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، گزرنے والی دنیا کا فکر ہے، آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے. آخرت کی کا دوام کا تصور کرو. اس لیے یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے 2 باتیں ہم آپ کی مان لیں، 2 بات آپ ہماری مان لیں. اس طرح دنیا میں گزارا ہو جاوے کہ قرآن کی اسلام اس کو نفاق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اصلاح ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے. یہ آپ کو پسند تھا، یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. یہ ہے جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر، صرف جسمانی طور پر، دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی طرف جھکا جاوے. ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے. مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائرے پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارا، تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں، اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے، عقیدت سے نہیں، اندر کے ارادے سے نہیں، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے، اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں، تو اس میں کیا حرج ہے. اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہوئی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اللہ فرمانے پہ نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا، ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاج بن گیا، ہاں میاں سنت ہی تو ہے، یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں.
حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتے سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں، صرف سنت عادت ہیں، صرف سنت عادت ہیں، لباس کی سنتیں، شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں. اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے. مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے، ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا. کیونکہ فرائض تو میں کیا عرض کروں، فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا، اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے. فرائض عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیاد اسلام علی خمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ اسلام کی عمارت ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کہ اسی کسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح زندگی بسر کر لیں. نہیں میرے دوست بزرگ عزیزو، یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل لے گا، مال پر برداشت کر لے گا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو یہ کہا صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر دین کے مقابل کوئی چیز آ جاوے تو ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت کی بتا رہے ہیں اپنی خصلتیں، اور ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. میرے دوستو عزیزو، داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا. اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور تھک گئے آپ دعوت دیتے دیتے، اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو. بہت دیر ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گے اس آدمی کی کوشش میں. حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، قتل کر دوں اس کو، تاکہ میں ٹھکانے پر پہنچ جاوے جہنم میں. حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں، ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات الہام کی جاتی تھی. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف رائے دے دی ہے، آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے، پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے. حضرت عمر فرماویں کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا،
کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا، اور میں کیا چاہ رہا تھا اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا. پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے چھوڑیے نا اس کو، شاید اس کے مقدر میں اسلام ہے نہیں، آئیے مجھے حکم دیجیے میں اس کو قتل کر دوں. آپ اے عمر، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس وقت. اس لیے میرے دوستو عزیزو، امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے. وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا، ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا. جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے، جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کا ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو، ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو. تو انہوں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اور ایک بات ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے یہ ہے، پانچویں بات، کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں، ہم اس سے راضی رہتے جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو. اب سنو آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کے اندر یہ 15 خصلتیں جو انتہائی آسان اور سہل ہیں، یہ سن کر فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے، اور ادبا ہیں، ادبا تربیت یافتہ ہیں، باادب ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. اللہ اکبر. فقہا ادبا فرمایا کادوا ان یکونوا انبیاء، کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان کا بول صرف نفی اس بات نہیں ہے، بلکہ ایمان شامل ہے اللہ تعالی کے تمام احکام اور اس کے تمام اوامر کو. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں. سب سے بڑے حیا والے عثمان، کہ ایمان کی علامت ہے حیا، الحیا شعبۃ من الایمان. اس لیے حضرت عثمان کو فرمایا کہ سب سے حیا والے عثمان، کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دے جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے. یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ عثمان کو دیکھ کر کہ اس حلقے میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جاوے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی لفظ بول کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے. اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کشتوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو. میں شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر صحابہ سے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو اعمال پیش کریں اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے، اسباب سے، چیزوں سے اعمال کی طرف لانا. یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف، یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف.
عمل کو اس طرح پیش کیا کرو کہ اسباب پر چوٹ پڑے. ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے. اسباب سے نا امید ہو جانا یہ مطلوب ہے. اسباب کا ترک کرنا کلیتاً مطلوب نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لینا، کیونکہ حضرت کے بیان میں نے پڑھا، سمجھتے تھے کہ بیوی، بچے اور کاروبار اس کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا یہ مجاہدہ ہے. اس کے بیان میں ہے کہ بیوی بچوں کا چھوڑنا اور کاروبار کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت، ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے. توکل تو بندے کے اللہ کے دماغ میں ایک راز ہے. اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیسرا آدمی میرا حال کو نہیں جانتا، بس اسی کو توکل کہتے ہیں. یاد رکھنا، جب یہ توکل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تعقل ہے، توکل نہیں ہے. یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، لوگ کہیں گے وہ کچھ نہیں کرتے، ان کی مدد کرو. یہ تعقل پہ ہے، تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. اب یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان، کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے. کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی پہ بیان کر دیں. بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ محل پر جو ہے پڑوس والے چکی کی آواز سنے تو سمجھیں کہ ہاں ان کے ہاں دانا پس رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. اور دھواں اٹھایا تنور میں اس خیال سے کہ پڑوسی یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. حالانکہ گھر میں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا. یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے تنور میں سے اور چکی چل رہی ہے، پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانا پس رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر کی طرف واپس آیا، باہر سے تنگ آ کے گھر کی طرف پلٹا. فقر تو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. آ کے جو دیکھا کہ گھر میں سے چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آ گیا کھانا. اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں، کہاں دانا بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی اور چکی خود ہی چل رہی ہے. جا کے دیکھا تو آٹا نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر. دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو، دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں. چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا. سارا آٹا سمیٹ لیا، سارے برتن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بند نہ ہو کے دے. اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا، چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا. وہ اور آٹا کیا کریں گے؟ اور تنور کی طرف گئے تو سارا تنور بکری کی چانپوں سے بھرا ہوا تیار. صبح کو آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ رات تو یہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا. ہاں بس سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے، اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. ارے خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے. اللہ وہی ہیں، وعدے وہی ہیں، اعمال وہی ہیں، امت وہی ہے. کوئی ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے، ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے. اللہ وہی، اعمال وہی، وعدے وہی، امت وہی. صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے. اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا.
اس لیے خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں، جم کے دعوت دیا کرو یقین کے ساتھ کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہو، ہماری طرف منسوب کرتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس کی دعوت جم کر دیا کرو اور اس کی مشق بھی کیا کرو، صرف دعوت نہیں ہے، دعوت کے ساتھ مشق بھی ہے۔ کہ کیا مشق ہے؟ دیکھو، جیسے کوئی حاجت پیش آوے نا، سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاؤ، اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہوں، نماز کی طرف پہلے قدم اٹھاؤ۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا، اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا۔ ایک صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں، امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں۔ ہاں، ہر عمل کا کمال علم کے ساتھ ہے، علم کے بغیر کسی عمل میں کمال نہیں ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں عمل کے ساتھ، ایک ایمان اور ایک علم۔ ہر عمل کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایمان اور علم۔ ایمان کے اندر تو اخلاص اور احتساب دونوں چیزیں ہیں، اور علم کہ علم عمل کا طریقہ بتلاوے گا، علم عمل کا طریقہ بتاوے گا۔ اسے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے جس طرح کلمہ کا اخلاص مطلوب ہے کہ وہ حرام سے روک دینے والا ہے، اس طرح دعوت سے نماز کا اخلاص مطلوب ہے کہ یہ منکر سے روک دینے والا ہے، اسی طرح علم سے علم کا اخلاص بھی مطلوب ہے کہ علم، اللہ اکبر، کہ علم تو اللہ کی خشیت کے ساتھ ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی 2 قسم کا ہے، علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم، حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم یہ تو انسانی خلاف مصیبت بنے گا، قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، کثرت معلومات یہ علم کا موضوع نہیں ہے، صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے، ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ میرا رب مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے۔ اللہ نے حصر کے ساتھ فرمایا قرآن میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ بعض صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ علم اللہ کے خشیے کے بغیر علم ہے ہی نہیں، وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کو معلومات ہو سکتی ہے، اور سمجھتے تھے معلومات کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، کہ معلومات کے لیے اسلام شرط نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو کہ علم دل کا علم چاہیے جو اس کو اللہ کے احکام پر ڈال دے۔
اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے. بھائی سے دعوت سے علم کا اخلاص حاصل کیسے ہو؟ دیکھو، اللہ کے راستے کا جو نفر ہے، خروج ہے، یہ خروج، یہ ایمان، اعمال اور علم، ان تینوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. نفر تو عام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. نفر تو عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انفرو حکم امت کو ہے، حکم امت کو ہے نکلنے کا. لیکن صرف اشکال کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب نکل جاؤ. مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دین کے دوسرے شعبے ہیں، فتاوا ہیں، قضا ہے، بہت کچھ ہے. یہ سب دین کے شعبے ہیں. ان شعبوں کی ذمہ داریاں، ان شعبوں کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امت دین کی طلب لے کر انہی شعبوں کی طرف جائے گی، انہی شعبوں کی طرف جائے گی. اس لیے ہم بھی نہیں کہتے اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ دین